امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اور اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 294 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ معاویہ کو قرآن مجید کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو حساب کا، ریاضی کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ پیغمبر دو جہاں، امام الانبیاء، سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی پاکیزہ اور مبرہ زبان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اب آئیے دوسری حدیث، میں بات کو مختصر کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3842، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور جس شخصیت پہ، جس عظیم المرتبہ صحابی رسول پہ تم الزامات لگاتے ہو، اس کی ہدایت کی دعائیں پیغمبر دو جہاں نے اپنی مبارک زبان سے خود ہی فرمائی ہے۔ کسی میں ہو جرت تو آئے وہ اعتراض کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی معاویہ کے لیے، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول نہیں کیا، معاویہ کو ہدایت نہیں دی۔ کسی میں ہے جرت تو وہ سامنے آئے اور ایسی غلط بیانی اور کذب بیانی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، احادیث میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اب آئیے تیسری فضیلت، نبی مکرم علیہ السلام نے، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جو ان کو ایک عقل مندی، دانائی اور فقاہت عطا فرمائی، یہ ایسی فضیلت ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جنگ، جو سمندر کے ذریعے سے جنگ لڑے گا، قد اوجبوا، میری طرف سے ایسے لشکر کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ایسے لشکر کے لیے جنت واجب ہے جو بحری جہاز کے ذریعے سے، بحری راستے سے جنگ کرے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور محدثین کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے ایسی شخصیت کہ جنہوں نے بحری جہاز تیار کروایا اور بحری جنگ لڑی، وہ امیر